ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں، ہمارے جو ریورٹ برادرز ہیں، آپ ان کی داستانیں پڑھیے، دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں ہدایت کا ذریعہ قرآن کی کوئی آیت بنی۔ آپ نے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کا نام آپ نے سنا، رحمۃ اللہ علیہ، 2 مہینے پہلے انتقال ہوا، 1.5 مہینہ قبل۔ یو پی کے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جو کبھی بانکے رام کے نام سے جانا جاتا تھا، اسلام قبول کرتا ہے، اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اسے ساؤتھ انڈیا جامعہ دارالسلام بھیج دیا جاتا ہے، وہاں پڑھ کے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جاتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القریٰ اور ازہر یونیورسٹی، یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اہل علم کی سفارش سے سعودی نیشنلٹی انہیں ملتی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد حدیث کی اتنی عظیم خدمت اس بندے سے ہوتی ہے، الجامع الکامل نامی اتنی عظیم حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت جسے آج ہم عالم اسلام ضیاء الرحمن کے نام سے جانتا ہے، اور جو کبھی بانکے رام تھی، ہدایت ملی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے۔ ایک دوست ان کا مسلمان دوست انہیں کسی طرح مسجد میں لے کے چلا، اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لاؤ اللہ کے بندو، مسجد کے دروازے غیر مسلمین کے لیے بند نہیں، اسلام نے کھلے رکھے ہیں۔ ان کا ایک مسلمان دوست انہیں کسی طرح دوستی میں مسجد لا لیا، اور مسجد میں جو عالم صاحب تھے، امام صاحب تھے، نماز بعد عشاء کا درس دے رہے تھے، اور درس ہو رہا تھا سورۃ العنکبوت کی آیت کا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سارے کارساز بنا لیے، اپنے در کو اللہ کے در پہ جھکانے کے بجائے غیروں کے در پہ جھکا دیا، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کی مثال اور ان کے عقیدے کی مثال کمثل العنکبوت، اس مکڑی جیسی ہیں، اتخذت بیتا، جو جالے کا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے بودا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں نا، دیکھو چونٹی بھی گھر بناتی ہے تو محفوظ جگہ بناتی ہے، زمین کے اندر بناتی ہے محفوظ جگہ۔ ایک مکڑی ہے، وہ ایسا گھر بناتی ہے کہ جو اتنا کمزور ہوتا ہے اسے موسموں کی سختیوں سے بھی بچا نہیں سکتا، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ گھر ہمیشہ خطرات رہتے ہیں اس گھر پہ، کسی نے بھی ایک جھاڑو مار دیا، سارا کا سارا اس کا گھر جو ہے فنا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ مشرک بھی ایسے ہی کمزور عقیدے میں پناہ لیتا ہے، مشرک کا عقیدہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے۔ اور پھر مکڑی کے جالے میں کوئی بھی چیز پھنستی ہے نا، وہ جتنا حرکت کرتی ہے پھنستی چلی جاتی ہے، مکڑی کا جالا اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی شرکیہ عقائد کی بھی ایک دلدل ہے، جو شرکیہ عقائد کے دلدل میں پھنس جائے، وہ جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکھی اگر پھنس گئی مکڑی کے جالے میں، وہ جتنا پر مارتی ہے اتنا زیادہ وہ جالا اس کو لپیٹتا ہے۔ شرکیہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں، کفریہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں، خرافات کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں۔ جو ان میں پھنس گیا وہ ایک دلدل میں پھنس گیا، جتنی حرکت وہ کرے گا اس دلدل میں پھنستا جائے گا۔ اس دلدل کی گر عالم صاحب تفسیر کر رہے تھے، اور انہیں جو بانکے رام تھے انہیں یوں محسوس ہوا قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے جیسے یہ میرے عقیدے کا حال بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ اس آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یہیں سے ان کی ہدایت کے سفر کا آغاز ہوا، یہیں سے تحقیق شروع کی، یہیں سے جستجو شروع کی، اور سبحان اللہ اسلام کو اسی بانکے رام کی شخصیت نے جب ضیاء الرحمن کا روپ ڈھال لیا تو اتنا بڑا خادم حدیث نصیب ہوا۔ الجامع الکامل جیسی عظیم کتاب اس خادم حدیث نے لکھی ہے، ایا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس بام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات کہنا یہ ہے، آج کے خطبے میں جو میسج، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی، اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ ہم نسخے شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیمار ہیں، ہم نسخے ہدایت اپنے پاس رکھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم اپنے پاس کتاب نور روشنی والی کتاب رکھتے ہوئے ہم تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآن سے قریب ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، اور قرآن سے جڑنے کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟
قرآن سے جڑنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ بس صبح و شام قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. کتاب تلاوت تو ہم نے اسے بنایا ہے، پڑھتے ضرور ہیں، ہم بات کر رہے ہیں سمجھنے کی. ہم میں سے کون ہے اور کتنے ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہم نے صرف اسے کتاب تلاوت بنا رکھا ہے. سچ ہے کہ یہ تلاوت عبادت ہے، سچ ہے، لیکن یہ جو قرآن فہمی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں تدبر ہے جو کہ ایک فرض ہے، اس فرض سے ہم کوسوں دور ہیں. قرآن کو کتاب ہدایت بناؤ. ہدل للمتقین، اس قرآن نے خود اپنے لیے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہی کہ میں کتاب ہدایت ہوں. عقیدہ کیسا ہونا چاہیے کتاب بتاتی ہے، عبادتیں کیسی ہونی چاہیے کتاب بتاتی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ کتاب بتاتی ہے، مثالی تہذیب تمدن اور کلچر کیسا ہوتا ہے یہ کتاب بتاتی ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں یہ کتاب بتاتی ہے. زندگی کے شب و روز کے لیل و نہار کی جتنی مصروفیتیں ہیں ہر قدم یہ کتاب ہماری رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. پر اس رہبری کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور قرآن فہمی کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن سمجھا، ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا ہمارے بعض علماء نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن سمجھی جانے والی کتاب نہیں. غلط ہے. ہم نے ابھی مثالیں بیان کی آپ کے سامنے، غیر مسلم سمجھ رہے. ہاں سچ ہے قرآن مجید کے بہت سے مضامین ایسے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے علماء کی رہبری از حد ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجتہد مطلق بن کر بس آپ اپنے طور پہ سمجھتے جائیے. قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، کتب تفاسیر کی روشنی میں، اہل علم کی رہبری کی روشنی میں، علماء کے نگرانی میں پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. خصوصاً محترم بھائیوں، وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں اور ان صورتوں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. سورہ فاتحہ صرف یاد نہیں رہنی چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آیت الکرسی یاد نہیں رہنی چاہیے، آیت الکرسی کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آمن الرسول یاد رہنا نہیں چاہیے، آمن الرسول کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. معوذتین، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، یہ سورتیں صرف یاد نہیں رہنی چاہیے، ان سورتوں کا ترجمہ بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے. بچپن میں جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلاتے ہیں بچپن ہی سے ترجمے کے ساتھ یاد دلاؤ، تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب وہ آیتیں پڑھتے ہیں یا ہم خود وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مخاطب ہو کر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھ سکیں. اس کے لیے ازحد ضروری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا قرآن سمجھ کر پڑھو گے ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کی روح لوٹ آئے گی، ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں جب ہماری پوری توجہ آیات کے معنی پر ہوگی اور آیات کے مفاہیم پر ہوگی. یہ بہت بڑا فرض ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سے کہوں گا آپ میں سے بہت سارے روزینہ آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے، ایک پارہ پڑھتے ہوں گے، ضرور پڑھو، لیکن جہاں تلاوت آدھے پارے کی ہوتی ہے ایک پارے کی ہوتی ہے یہ بھی معمول بناؤ، روزینہ کم از کم 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو گے، روزینہ کم از کم 1 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. اور کوئی چیز شروع میں دقت پیش آئے گی، شروع میں جب دقت پیش آتی ہے نمازوں میں حاضری دیتے ہو جو امام صاحب ہیں عالم صاحب ہیں ذرا ان سے رجوع کر لینا، آج فلاں آیت میں پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ میں نے پڑھا سمجھ میں نہیں آیا مجھے سمجھا دیجئے. تو دیکھیے آپ کی زندگی کا سفر جب قرآن کے ساتھ گزرے گا، قرآن کے سائے میں گزرے گا تو زندگی کتنی پرسکون معلوم ہوگی اور زندگی کا راستہ کتنا منور اور روشن نظر آئے گا. دعا ہے